الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
افضل درود پاک، نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی تمامی حضرات بلند آواز سے پڑھے تاکہ مجلس مزید ببرکت ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ماشاءاللہ جی ایک مرتبہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، سنا جائے، دیکھا جائے، لکھا جائے۔ ہر مسلمان پہ صحابہ اہل بیت کے غلام پہ ضروری ہے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم کن بر ماہما، یا الہی رحم کن بر ماہما، عفو کن جملہ گناہ ماہما، ای چنی پیغمبرو سردار ماں، ربنا سلم وسلم دائما، ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال ادبیس، محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ستاروں سے یہ کہہ دو اب کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ حضرات محترم، معزز سامعین و حاضرین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، قابل تکریم و تحریم حضرات، علماء کرام، آج کی یہ محفل، یہ مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلسہ، یہ کانفرنس منعقد کی گئی کوٹ چھٹے کا علاقہ، نوتک کا علاقہ، بسی بڈن والا، آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے۔ قاری محمد شکیل صاحب کی محنت، بھائی محمد طاہر جمیل صاحب کی محنت، آپ سب حضرات کی محنت، علماء کرام تشریف لائے۔ قرآن، صاحب قرآن، عظمت قرآن کریم، بلندی قرآن کریم، مقام قرآن کریم، جامع مسجد صدیق اکبر آپ کے علاقے کا یہ ادارہ، یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں نے اللہ کا قرآن پڑھا۔ سب سے پہلے مبارکباد حضرات کے لیے، قاری صاحبان کے لیے، حفاظ کرام کے لیے، معاونین حضرات کے لیے، محلہ علاقہ کے لوگوں کے لیے مبارکباد کہ یہاں ایک دینی مدرسہ قائم کیا گیا مسجد میں، تو یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں نے اللہ کا قرآن کریم یاد کیا۔ ان بچوں کے لیے مبارکباد، سعادت، نیک بختی، خوش بختی۔ اللہ پاک ان بچوں کو عامل با عمل بنائے، ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ ذرا زور نہ لاکھوں نہ آمین۔ اردو سمجھ آتی ہے نا؟ پٹھان تو نہیں ہو، سمجھ آمین دی اردو تے میں نو سریکی نہیں آندی ہون کی کری۔ انڈیا دے گانے تو انسارے نو سمجھ آندے ہیں، مولوی آوے تو آکھے سمجھ نہیں آندی۔ انشاءاللہ میں آسان اردو میں بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نہیں اتنی سبحان اللہ پہ میں نے بیان نہیں کرنا، میں ملتان سے آیا ہوں،
چلو میں ولی نہیں، ولی دا پتر تھے. ہاں میرے ابا جی قاری نفسہ ملتانی رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی تھے. تو اولیاء اللہ کو مانتے ہو، بزرگان دین کو مانتے ہو، قرآن والوں کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو نا، آنکھوں نا سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک سبحان اللہ کیا نہ قبول فرمائے. تو سبحان اللہ کہنے سے علماء نے لکھا ہے اللہ پاک اپنے بندوں کے مسلمانوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن قدم قدم پہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے جنت رکھی ہے. تو میں تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی بات عرض کروں گا. ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے دینی مدرسے در اصل دین کے قلعے ہیں. اگر دینی مدرسے نہ ہوتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں یاد نہ ہوتا. اگر دینی مدرسے نہ ہوتے، غسل کا پتہ نہ ہوتا، وضو کا پتہ نہ ہوتا، نکاح کا پتہ نہ ہوتا، مسئلے مسائل کا پتہ نہ ہوتا. اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے، کوٹ چھٹا کے مسلمانوں، نوتک کے مسلمانوں، پھر ہمارے گھروں میں اللہ کا قرآن کریم بھی نہ ہوتا. ان مدرسوں کو چھوٹا مدرسہ نہ سمجھو، یہ دین کے قلعے ہیں. ایک بچہ قرآن پڑھے، 2 پڑھے، 3 پڑھے. ابتداء عرض کرتا جاؤں، یہ قرآن پڑھنے والے دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، آخرت کے بھی بادشاہ ہیں. آنکھوں نا سبحان اللہ. پاکستان میں ہے کوئی بادشاہ؟ کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں بادشاہ، وہ کہتا ہے میں بادشاہ. لیکن اصل بات ہم پہنچا رہے ہیں کہ قرآن والے ہر جہان کے بادشاہ ہیں. قرآن کریم میں کامیابی ہے. رمضان کی آمد ہے. 14-15 دن بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ، اور 5 وقت مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز ہوتی ہے. صدر امام نہیں بنتا، وزیر امام نہیں بنتا، جنرل کرنل امام نہیں بنتا، پیشوا نہیں بنتا، ایم این اے ایم پی اے کونسلر صاحب، وقت کا وڈیرا، حکمراں، دنیا کے افسر، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ، ایم ایس سی کرنے والے، ایم فل کرنے والے مصلی پہ کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ یہ حفاظ کرام، یہ علماء کرام، قرآن والے، حافظ قرآن، قرآن کریم سے محبت کرنے والے، اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کریم کو محفوظ کرنے والوں کو اللہ پاک نے اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی ہے کہ یہ قرآن والے مصلی پہ کھڑے ہو کے صدر، وزیر، امیر، کبیر، جاگیردار، پیر، مولوی، فقیر، پروفیسر، تعلیم یافتہ، تمام کے تمام حافظ صاحب کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے ہیں. آنکھوں نا ساڑھے باری بھی سبحان اللہ. اسی تو اڈے کنے نعرے لگائے تو یہ ساڑھے واسطے سبحان اللہ بھی نہیں آکھ دیا. آنکھوں نا سبحان اللہ. قرآن کریم کی شان بیان کر رہا ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں قرآن کریم سے محبت ہو جائے. علماء کی خوشامد نہیں، محبت تو ہے. آپ بھی محبت کریں قرآن والوں سے، قرآن کریم سے محبت کریں، اللہ کے قرآن کریم سے پیار کریں. یاد رکھو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ دنیا میں جو رزق مل رہا ہے، یہ کاروبار، یہ دنیا جو چل رہی ہے، ملک پاکستان، یو کے، عرب، عجم جو چل رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ علاقے منڈیوں، مارکیٹوں، بازار، پلازوں کی وجہ سے چل رہی ہیں، یہ دنیاوی فن کی وجہ سے چل رہی ہیں. نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگو یہ بات، یہ غلط فہمی دور کر دو. ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں، مسلمانوں کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، خواتین، مرد، عورت، صبح صبح، شام کو، ہر وقت ہمارے مدرسوں کا ماحول ہوتا ہے. ہمارے مدرسے میں تہجد کے وقت بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ پاک ساری کائنات کو رزق عطا فرماتے ہیں. اس لیے مسلمانوں، جس نے بھی قرآن کریم سے پیار کیا، پروردگار عالم نے اسے بلند مقام عطا فرما دیا. مثال کے طور پہ اگر گتے نے قرآن کریم سے محبت کر لی، قرآن کریم کے نزدیک آ گیا، نسبت کر لی، رب العالمین نے گتے کو بھی بلند مقام عطا فرما دیا.
جس کاغذ پہ اللہ کا قرآن کریم لکھا گیا وہ کاغذ بلند ہو گیا، شان پا گیا، بادشاہ بن گیا، سردار بن گیا۔ اور جس کپڑے نے قرآن کریم سے محبت کر لی، قرآن کریم سے یاری لگا لی، اللہ پاک نے اس کپڑے کو بھی بلند کر دیا، شان بلند کر دی۔ جس کمرے میں اللہ کا قرآن کریم پڑھا گیا وہ کمرہ مدرسہ بن گیا، شان والا بن گیا، عظمتوں والا بن گیا۔ جس لکڑی پہ اللہ کا قرآن کریم رکھ کے پڑھا گیا اس لکڑی کو بھی پروردگار عالم نے بلند مقام عطا فرما دیا۔ دنیا میں بڑی تعلیم ہے، بڑی تعلیم نے ترقی کی ہے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ۔ آپ دیکھ لیں نرسری سے لے کے ایم ایس سی تک کی کتابیں ردی میں بیچ دی جاتی ہیں، پریپ کی کتابیں بیچ دی جاتی ہیں، 1-2 کی کتابیں بیچ دی جاتی ہیں، میٹرک کی کتابیں ردی ہو جاتی ہیں، ایف ایس سی کی کتابیں ردی ہو جاتی ہیں، بی ایس سی کی کتابیں ردی ہو جاتی ہیں، ایم ایس سی کی کتابیں ردی ہو جاتی ہیں، میڈیکل کی کتابیں ردی ہو جاتی ہیں، لاء کی کتابیں ردی ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے قرآن کریم کی عظمت ہے، شان ہے، بلندی ہے، مقام ہے۔ جس کاغذ پہ اللہ کا قرآن کریم لکھا گیا وہ ردی کے قابل نہیں ہوتا، بلکہ لوگ اسے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، شان والا کلام ہے، عظمتوں والا کلام ہے، بلندیوں والا کلام ہے۔ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، حضرت مولانا قاری محمد طاہر حنیف ملتانی، نعرہ تکبیر۔ فرمایا دنیا میں رہنے والوں یہ رب العالمین کا کلام ہے، شان والا کلام ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، تمام کی تمام آسمانی کتابوں کا سردار ہے۔ اور دنیا میں رہنے والوں یہ پاکیزہ کلام بھی ہے، مبرہ کلام بھی ہے، شان والا کلام ہے، عظمتوں والا کلام ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار عالم اپنے قرآن کریم کو نازل فرمانے والے، جبرائیل امین اس کو لانے والا، سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا، صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے قرآن کریم کو جھولی پھیلا پھیلا کے لینے والے۔ مسلمانوں قرآن کریم کا پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، اس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا کہ اس میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور دنیا میں رہنے والوں جب تمہیں ڈاکٹر جواب دے دیں، جب تمہیں حکیم جواب دے دیں، جب دنیا والے جواب دے دیں، جاؤ ہن کسی کو جا کے اللہ اللہ کراؤ، اور آؤ میرے قرآن کریم کے نزدیک آؤ، قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، سننا شروع کر دو، تمہاری بیماریاں دور کر دوں گا، تمہیں صحت مل جائے گی، تندرستی مل جائے گی۔ یہ عظمتوں والا کلام ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ لیکن یاد رکھو یہ مسلمانوں کے لیے نازل ہوا، مومنین کے لیے نازل ہوا، ایمان والوں کے لیے نازل ہوا، عظمتوں والے مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے کامیابی والا کلام نازل فرما دیا۔ آج بھی اللہ کے قرآن کریم میں وہی شان موجود ہے، وہی عظمت ہے، وہی بلندی ہے جو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ آج بھی قرآن والوں کو اگر کسی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا، دنیا کی آگ نے نہیں جلایا، جہنم کی آگ ان کے نزدیک کیسے آئے گی؟ قرآن حدیث کا واقعہ نہیں، تاریخ کا واقعہ ہے۔ سندھ کے علاقے میں آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہندو لوگ آباد ہیں، 2 معصوم بچیاں ہیں، 2 بالڑیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اکٹھی کھیلا کرتی ہیں۔ ایک ہندو کی بیٹی ہے، ایک مسلمان کی بیٹی ہے۔ مسلمان بیٹی نے اپنی سہیلی ہندو بچی کے سامنے جب اللہ کا قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، ہندو بیٹی نے سن لیا، وہ کہنے لگی یہ تو نے بڑا عجیب کلام پڑھا ہے، بڑا شان والا
کلام پڑھا ہے، بڑی عظمتوں والا کلام پڑھا ہے. فرمایا کہ بل ہوا قرآن مجید. اور دنیا میں رہنے والوں، قرآن کریم کا نام بھی بڑی عظمتوں کا مالک ہے، بڑی شان کا مالک ہے، بڑی بلندیوں کا مالک ہے. اگر غیر مسلم سن لے بے چین ہو جاتا ہے، اس کو سکون آ جاتا ہے، اس کو اطمینان مل جاتا ہے. ہندو بیٹی نے جب اللہ کا قرآن کریم سن لیا، وہ کہنے لگی میں نے بھی یہی کلام ضرور پڑھنا ہے. مسلمان بیٹی نے کہا یہ پاکیزہ کلام ہے، شان والا کلام ہے، پاک مسلمانوں کے لیے اللہ نے نازل کیا. تو ہندو کی بیٹی ہے، تو غیر مسلم کی بیٹی ہے. ہندو کی بیٹی رونے لگی اور رو کے عرض کرنے لگی چلو مجھے کسی مدرسے میں لے کے چلو. چنانچہ مدرسۃ البنات، بچیوں کا بیٹیوں کا مدرسے میں آ گئی. معلمہ صاحبہ باجی صاحبہ سے گفتگو ہو گئی، میں نے قرآن ضرور پڑھنا ہے. باجی نے کہہ دیا کہ تجھے اسلام قبول کرنا پڑے گا. کہنے لگی میری برادری ساری کی ساری غیر مسلم ہے، میں چھپ کے اسلام قبول کرتی ہوں. پھر میری بھی ایک شرط ہے، میرا جو کھیلنے کا وقت ہوا کرے گا میں اس وقت میں مدرسے میں آیا کروں گی. تھوڑے وقت میں مجھے اللہ کے قرآن کریم کی تعلیم دے دیا کرنا. ہمارے دینی مدرسوں میں کمزور بچے آتے ہیں، کوئی نابینا آ گیا، کوئی کانا، کوئی لنگڑا معذور ہیں جی، تو اللہ پاک ان کو حافظ، عالم، مفتی اعظم بنا دیتے ہیں. ساڑھے علاقے جو رواج پہ گیا نا جی آکھے مولوی نہ بناؤ، قرآن نہ پڑھاؤ، آکھے قرآن پڑھ سن تو بک مر سن. تو سا کدے سنے ہیں کہ قرآن والے بک مرے ہوں؟ تو کل شب برات ہے کوئی مولوی بکھا مرے گا؟ حلوہ کھان نال بد ہضمی تو ہو سکتی ہے لیکن بک نہیں مر سکتا مولوی. مولوی کتنا بکھا مرتا ہے؟ تے ساڑھے ناراض نہ ہوئے میرے ساتھی، ساڑھے جو کوئی کمزور نظر آندہ ہے، ساڑھی تنخواہ تھوڑیاں ہیں، 8-10 ہزار اللہ پاک نے او برکت پائی ہے نا. کیوں؟ نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. آکھو نا سبحان اللہ. اچھا یہ بھی آکھ دیں مولوی نہ بناؤ، قرآن نہ پڑھاؤ، بک مرسن. پھر آکھ دیں مولوی کھاندے بھی زیادہ ہیں. ایک گل کرو نا، کئی گلہ نہ کی دیا کرو. یہ تے آکھو قرآن ہم قرآن پڑھتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا تم قرآن پڑھتے جاؤ، تمہارے کاموں کی ذمہ واری اللہ پاک نے اٹھائی ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی. چنانچہ ہندو کی بیٹی نے شرط لگائی کہ میرا جو کھیلنے کا وقت ہوا کرے گا میں اس وقت میں مدرسے میں آ جایا کروں گی، مجھے تھوڑے وقت میں اللہ کے قرآن کریم کی تعلیم دے دیا کرنا. وقت تھوڑا سا گزرا، اللہ پاک نے ہندو کی بیٹی کو قاری قرآن بنا دیا. مدرسے میں اسی طریقے سے دستار بندی، ختم قرآن کی محفل ہوئی. بچی عمر میں چھوٹی تھی، ایک کونے میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. استاد محترم نے پوچھا بیٹی روتی کیوں ہے؟ عرض کرنے لگی مولانا او قاری صاحب میری باجی کو تو پتہ ہے، میری استانی کو تو پتہ ہے، آپ محتمم ہو، میں نے آپ کو نہیں بتایا. میری برادری ساری کی ساری غیر مسلم ہے، میری اب آنکھ کھلی، اگر ان کو پتہ چلے گا میں نے اسلام قبول کر لیا وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. استاد محترم نے فرما دیا بیٹی کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، جاؤ گھر کی طرف رخصت ہو جاؤ. میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کا قرآن کریم پڑھنا آپ کی برادری کے لیے، قبیلے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. چنانچہ بیٹی گھر آ گئی، استاد محترم کے کہنے پہ آ گئی. گھر آئی، رات کو اتفاق کی بات ہے اس بچی کی موت واقع ہو گئی. ہندوؤں نے اپنے مذہب کے مطابق لکڑیاں جمع کی، کیمیکل ڈالا، پٹرول ڈالا، گھی ڈالا، 3 مرتبہ جلانے کی کوشش کی. رب کائنات کی قسم ہے آگ اس بچی کے نزدیک نہیں آئی. ہندو لوگ بڑے پریشان ہیں، آج تک بڑے بڑے ہندوؤں کو جلایا، بڑے بڑے غیر مسلموں کو جلایا. یہ معصوم سی بچی ہے، آگ اس کے نزدیک کیوں نہیں آتی؟ جلاتی کیوں نہیں؟ چھوتی کیوں نہیں؟ اس کے کفن کو نہیں جلاتی، اس کے بالوں کو نہیں جلاتی. واقعہ علاقے میں مشہور ہو گیا. حضرت قاری صاحب تشریف لے آئے، آگے فرمانے لگے ہندوؤں غیر مسلموں تم نے 3 مرتبہ کوشش کی ہے، 1,00,000 مرتبہ کوشش کرو، ساری
دنیا کی لکڑیاں جمع کرو، ڈیزل ڈالو، پٹرول ڈالو، کیمیکل ڈالو، گھی ڈالو، رب کائنات کی قسم ہے آگ اس بچی کے نزدیک نہیں آئے گی۔ اور قرآن والے اس بچی میں کیا خاص بات ہے؟ فرمایا کہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں اور قرآن والو، قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا تمہاری ذمہ واری ہے، لیکن تمہاری حفاظت کرنا دنیا میں بھی، قبر میں بھی، میدان معاشر میں بھی، قرآن والوں کی حفاظت کرنا یہ رب العالمین نے ذمہ اٹھایا ہے۔ ہندو آکھن لگے قاری صاحب اسی تہاڈی زبانی کلامی گلاں تے یقین نہیں کردے۔ ساکو بھی کئی بندے آکھدے اساں تہاڈی گلاں تے یقین نہیں کردے، کیڑی جنت تے کیڑی دوزخ، اور تساں سانو کیڑے پاسے راہ لایا ہے؟ کئی بندے ایویں بچیاں نو خراب کردے ہو جی، کیڑا مدرسہ، کیڑا قرآن آکھے۔ کیونکہ گزارے والا کام جو ہویا نا، میرے ابا جی فرماندے ہوندے سی ایک علاقے چ نا ایک بڈھڑا ہے نا بیچاری بڈھی عورت بزرگ ہے، او دا بیچاری دا ہو گیا ککڑ گنگو تے ہن محلے چ لبدی بھی پھرے نا ایویں تے نال نال منت بھی منے، منوتی بھی منے، اللہ میرا ککڑ لب پوے نا میں تیرے نا تے گھٹا قربان کرسا۔ بچے نے آگیا ماں گھٹا تے ہوندہ بڑا مہنگا، ککڑ سستا ہوندہ۔ آکھن لگیا بچے ہو چپتے کرو، لب پیا نا تے میں دو نفلیاں چا پڑھ سا، لب ہے تو صحیح پہلے ایسا تے بس ہمیں سوچا نا میں قرآن نہ پڑھوں تے ایویں بندہ جنت اتلیا جاوے۔ نہیں مسلمانوں، قرآن کریم کی بڑی شان ہے، حدیث مبارکہ ہے، قرآن والا قبر میں جاتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے منع کر دیا، قرآن والے نے مجھے منع کر دیا کہ قرآن والے میں تیرے گوشت کو نہیں کھاؤں گی، میں تیری میت کو نہیں کھاؤں گی، خون کو نہیں پیوں گی۔ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ جیسے دنیا میں اللہ نے تیری حفاظت کی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی اللہ پاک اسی طریقے سے قرآن والوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اکھو نا سبحان اللہ۔ ہندو کہنے لگے ہم تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کرتے، کون سی بات کر رہے ہو؟ استاد محترم نے فرما دیا دلیل یہ، ثبوت یہ، حجت یہ، جاؤ بیٹی بھی تمہاری ہے، گھر بھی تمہارا ہے، بستر بھی تمہارا ہے، اپنی معصوم بیٹی کا بستر کھول کے دیکھو، سرانے کے نیچے اللہ کا قرآن کریم موجود ہوگا۔ ہندوؤں نے اپنی معصوم بچی کا بستر کھول کے دیکھا، سرانے کے نیچے اللہ کا قرآن کریم موجود ہے۔ یقین ہو گیا یہ بچی مسلمان تھی، یہ قرآن والی تھی، اس لیے آگ نے اس کو جلایا، کوئی نہیں چھوا، نہیں نزدیک نہیں آئی۔ ہندوؤں نے میٹنگ کی، فیصلہ کیا اور قاری صاحب کے پاس آ کے کہنے لگے مولانا ہم نے شان قرآن دیکھ لیا، عظمت قرآن دیکھ لیا، اللہ کا کرام میں اتنا بڑا اعجاز موجود ہے، اتنا بڑا مقام موجود ہے، اب ہم بھی قرآن کریم سے دور نہیں رہنا چاہتے، بلکہ ہم بھی تمام کے تمام قرآن کریم کو قبول کرتے ہیں، ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں یہ وہی اللہ کا کلام ہے جسے امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ساری کی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کر کے دکھایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے شوہر نامدار، مدینے والی سرکار، مکی نبی، مدنی نبی، شافی معاشر نبی، ساقی کوثر نبی، خاتم النبیین نبی، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی کو کمتر مرون کہتا ہے کہ کٹن راتاں مصلی تے، کٹن راتاں مصلی تے کھلوتیاں پیر سجوین دے، نہ اتنا جاگ رب آنکھیں عبادت ای جئی ہوئے، پیمبر مقتدی ہوئے
امامت ای جئی ہووے کرل دشمن وی تعریف لیاقت ای جئی ہووے سلطان الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد عربی صاحب قرآن ساری کی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں امت کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ کا قرآن آ گیا محبوب علیہ السلام امت کے لیے بڑے کریموں بڑے مہربانوں بڑے رؤوف الرحیموں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم محبوب اپنی ساری امت کے لیے مہربان ہو ساری قوم کے لیے مہربان ہو یہاں تک کہ ہرن کے لیے بھی مہربان ہے میرے آقا نے دیکھا جنگل میں ایک ہرن شکار ہوئی پڑی ہے وہ بولنے لگی اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی جنگل کا جانور ہے بول کے عرض کرتی ہے میرے آقا آپ زمین کے نبی ہو آسمان والوں کے نبی ہو ذرے ذرے کے نبی ہو کونے کونے کے نبی ہو آپ خاتم النبیین ہو اور میرے بھی نبی ہو اور آخرت میں تو شفاعت کرو گے دنیا میں بھی شفاعت کر دو اس شکاری سے کہہ دو اس غیر مسلم سے کہہ دو اس یہودی سے کہہ دو میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی حضور نے شفاعت کر دی چھوڑ دے اس کو یہودی کہنے لگا نہ جانے واپس آئے گی کہ نہیں بدلے میں آپ کو یہاں رکنا پڑے گا گروی رہنا پڑے گا آئے گی میں آپ کو چھوڑ دوں گا میرے آقا نے فرما دیا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد ہرن آ گئی اللہ کا قرآن بھی آ گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم محبوب علیہ السلام ہرن کے لیے بھی مہربان ہو گئے جانوروں کے لیے مہربان ہو گئے بڑے حریص ہو فرمایا ہرس کبھی نہیں کیا عرض کیا میرے اللہ تما کبھی نہیں کیا احد پہاڑ سونے کا قبول نہ کیا چاندی قبول نہ کی درختوں کے پتے چبا چبا کے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے فرمایا محبوب علیہ السلام وہ ہرس نہیں امت کے لیے ایک ایک بندے کے لیے بڑے کریم ہو بڑے مہربان ہو تہجد میں بھی فجر میں بھی ظہر میں بھی عصر میں بھی مغرب میں بھی عشاء میں بھی ہر وقت دعا فرمایا کرتے ہو رب هب لی امتی اللہم اغفر لی امتی پروردگار عالم میری گنہگار سیاکار امت کو معاف فرما دینا صحابہ نے قرآن کریم پڑھ کے دکھایا اہل بیت نے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے دکھائی میدان کربلا ہے نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے 72 تن اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے جمال علی اکبر شہید ہو گیا معصوم علی اصغر شہید ہو گیا قاسم ابن حسن شہید ہو گیا 72 تن اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے حسین میدان کربلا میں روتا نہیں چیختا نہیں بچڑوں کی شہادت پہ بھی اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے او کوٹ چھٹا کے مسلمانوں نو تک کے مسلمانوں آؤ گھروں میں چارپائیوں پہ بستروں پہ مسجدوں میں مدارس میں اپنے دفتروں میں اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا بڑا آسان ہے لیکن جاؤ نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے سوال کرو حسین بچڑوں کی شہادت پہ نیزے کی نوک سامنے موجود ہے اور ایسا قرآن پڑھا انسان تو انسان رہے ملائکہ فرشتوں کی جماعت بھی حیران رہ گئی اسی کو کہتا ہے کہ سرے نیزے پہ حضرت نے سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ ملائک بھی فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو پڑھو ہر دم درود پر لیاقت ہو تو ایسی
ہو لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ آنکھوں نہ آنکھوں ٹائم تے پورا کر سانا آنکھوں نہ سبحان اللہ کل قیامت میں بھی قرآن والوں کا راج ہوگا آنکھوں نہ سبحان اللہ قرآن کو کمزور نہ سمجھو یہ علماء نے لکھا ہے چھوٹی چھوٹی سورت مبارکہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص بندہ مسلمان ہے میں پڑھ چھڑ دینا انہوں نے کمزور نہ سمجھا کرو یہ دے پڑھنا جن جادو بھی دور ہوندہ ہے برکت رحمت بھی آن دی ہے لیکن کل قیامت دا دیڑا ہو سی نا تے اے اللہ دا قرآن اے میں تکڑا جوان بنا کے اللہ پاک اپنے بندے دی حفاظت واسطے پیش فرمان گے عذاب قبر سے بچائے گا سورہ ملک کام آئے گی سورہ رحمان کام آئے گی قرآن والوں کو ان بچوں نے قرآن پڑھا تاکہ آپ سب اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں ہم سب اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اللہ کرے ڈاکٹر بھی بنے پروفیسر بھی بنے انجینئر بنے افسر بنے لیکن پہلے قرآن پڑھیں بچوں کو قرآن کریم ضرور پڑھاؤ کیوں میں عرض کیا کرتا ہوں حدیث مبارکہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک ماں باپ کو جنت میں بٹھائیں گے نوری ممبر پہ بٹھائیں گے نوری تاج پہنائیں گے قرآن والوں کو اللہ پاک فرمائیں گے آجا قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے الف لام میم سے اور جنت کے درجات پہ چڑھنا شروع کر دے جتھے ورناس آ جاوے نا اتھوں تھی کر دی ساری جنت تیری اس پاس علی آخدن باقی آخدن نہیں اکھو نا سبحان اللہ جنت دے کتنے درجے ہو سن قرآن والے واسطے 6666 آیتاں 6666 آیتیں قرآن والوں کے لیے نماز کے بدلے میں جنت روزے کے بدلے میں جنت حج کے بدلے میں جنت کوئی بھی نیکی کرے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت رکھی ہے قرآن والے دنیا میں بھی کامیاب ہیں موت کے وقت بھی کامیاب ہیں قبر میں بھی کامیاب ہیں اللہ پاک فرمائیں گے قرآن والے تو اکیلا جنت میں آ گیا تیرے ماں باپ آ گئے کچھ لوگ معامنت کرتے تھے محبت کرتے تھے حافظ صاحب قاری صاحب او قرآن والے اسی تیرا ادب اس واسطے کر دیں تو قرآن کریم کا حافظ ہے قرآن والا ہے آج وہ کسی وجہ سے جہنم میں چلے گئے آجا بلا حساب و کتاب 10 آدمی 70 آدمی ان کو پکڑ کے بلا حساب و کتاب جنت میں لے جا حدیث مبارکہ ایک ایسی بھی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر محبت کرنے والے طلباء کی مدد کرنے والے مدارس کی خدمت کرنے والے علماء قرہ حضرات سے محبت کرنے والوں کی تعداد اگر آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کیوں نہ ہو اللہ پاک فرمائیں گے سب کو پکڑ کے بلا حساب و کتاب جنت میں لے جا اس لیے قرآن والوں سے محبت کیا کرو قرآن والوں سے تعلق رکھا کرو آج 1 روپیہ 10 روپے 20 روپے دولت چھوڑ جانی ہے ناڑتا نہیں لے کے جانی کفن دی جیب نہیں ہوندی قبر چلماری کوئی نہیں ویکھیا کرو بنائیے کدے الماری 4 آنے بھی ساڑھے نال کسی نے نہیں دینا